خوبصورت سے جنگل میں رانو چڑیا اپنے پرانے پتوں کے بنے گھر میں رہا کرتی تھی۔ گھر اتنا مضبوط نہیں تھا۔ وہ اپنے دونوں بچے منی اور کوکو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ ان دونوں کو کہنے لگی، منی اور کوکو، گھر سے باہر جانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے دانہ لانا پڑے گا، لیکن آپ بچوں کو بہادر بن کر رہنا پڑے گا۔ جگر باز اور چیل آپ دونوں پر آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، آپ دونوں کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ بچے کہنے لگے، ماں آپ پریشان نہ ہوں، ہم اپنی حفاظت کریں گے، ہم جگر باز سے خود کو بچا لیں گے۔ رانو چڑیا کہنے لگی، ٹھیک ہے میں اب جاتی ہوں، لیکن اگر جگر باز آیا تو اپنے آپ کو بچا لینا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے ماں۔ تبھی رانو چڑیا جاتی ہے اور جگر باز جو کب سے تاک لگائے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، آج تو رانو چڑیا کے بچوں کا نرم نرم ماंس کا فائدہ اٹھاؤں گا، دونوں ہی بچوں کو ایک ہی نوالے میں کھا جاؤں گا میں آج۔ تبھی وہ جا کر کوکو اور چڑیا پر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن کوکو اور منی جلدی سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور شور مچاتے مچاتے میٹھو طوطا کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور میٹھو طوطا ان کو کہتے ہیں، ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ۔ تبھی میٹھو طوطا کہتا ہے، تم لوگ میرے گھونسلے میں آ جاؤ، میرے گھونسلے کا دروازہ بہت مضبوط ہے، جگر باز چاہ کر بھی ان کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ اس کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن باہر سے جگر باز کے چلانے کی بہت ساری آوازیں آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، چلے جاؤ، ہم ان بچوں کو نہیں دیں گے۔ وہ اسی غصے میں رانو چڑیا کا گھر توڑ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب رانو چڑیا آتی ہے تو وہ ہی 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 کرنے لگتی ہے، روتی ہے اور کہتی ہے، منو منی کوکو ہی ہی ہی، میرا گھر ٹوٹ گیا، جگر باز میرے بچوں کو کھا گیا، میں کیوں کھانا لینے گئی۔ لیکن تبھی بچے اور طوطا آ کر کہتے ہیں، آپ کے بچے سرکشت ہیں۔ لیکن اسی رات تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور رانو چڑیا اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے بیٹھی ہوتی ہیں کہ میں اب کہاں جاؤں گی، کیسے رکھوں گی ان بچوں کو، اب تو اس نے ہمارا گھر توڑ دیا ہے۔ لیکن رانو چڑیا ادھر ادھر پھڑپھڑانے لگتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، لیکن اسی وقت بانس سے آواز آنے لگتی ہے، پیاری چڑیا، تمہارے آنسوں نے مجھے نرم کر دیا ہے، تم میرے بانس کو لے جاؤ، یہ جادوئی بانس ہیں، تم اس سے گھر بناؤ، تمہارا گھر اتنا سرکشت ہوگا کہ اس میں بارش بھی نہیں آ سکے گی۔ رانو چڑیا نے ایسا ہی کیا۔ رانو چڑیا نے اس بانس سے گھر بنانا شروع کیا۔ وہ گھر بالکل ایک جادوئی گھر کے اندر تھا، جس میں نہ تو کوئی دشت جانور آ سکتا تھا اور نہ ہی جگر باز آ سکتا تھا۔ اب رانو چڑیا بہت خوش ہو گئی، پورے جنگل میں یہ بات پھیل گئی، سارے پکشی رانو چڑیا کا گھر دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ سارے پکشی حیران تھے کہ رانو چڑیا نے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا، لیکن کالو کوا اپنی کالی نظریں اس گھر پر جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ گھر تو میں رانو چڑیا سے چھین کر ہی رہوں گا۔ اس نے رانو چڑیا کو دھکا دیا اور جا کر اس کے گھر کو چونچ مارنے لگا تاکہ گھر کو اٹھا کر لے جا سکے، لیکن تبھی اس گھر میں سے آواز آئی۔ اس نے کالو کوے کو پٹک کر مارا اور کہنے لگا، یہ گھر صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، کالو کوے تجھ جیسے دشت کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ کالو کوا پٹک کر پیچھے جا کر گرا اور رانو چڑیا سے معافی مانگنے لگا، اور پھر اس نے کہا، رانو چڑیا، میں تمہارے گھر کو کبھی نہیں توڑوں گا۔ اور پھر سب خوشی خوشی رانو چڑیا کے گھر کے پاس رہنے لگے۔ رانو چڑیا سب کی مدد کرتی، وہ اچھی چڑیا تھی، جس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ اپنے گھر سے ضرور دیا کرتی تھی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری، یہ اچھی مورل سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔